اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج سن 1443 1443 ہجری کا رمضان اور 18ویں تاریخ رمضان المبارک، اور جب روزہ افطار کر لیں گے لوگ تو یہ شب 19ویں رمضان کی شب سے مل جائے گی، اور رمضان المبارک کی 19 تاریخ ایک اہم ترین واقعے کی طرف ہم سب کو لے جاتی ہے، اور وہ اس قدر اندوہناک واقعہ ہے کہ جب جب رمضان کی یہ تاریخ آئے گی اس واقعے کی یاد لوگ مناتے رہیں گے۔ اور یہ واقعہ ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین جنوں انس کی عبادت سے افضل ترین ہے، یہ قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جہاں مولا علی کی ضرب کا تذکرہ آیا ہے جنگ خندق میں، وہیں یہ 19 رمضان کی صبح جب امیر المومنین کو ضربت لگی تھی عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کے ہاتھوں، یہ اس کی یاد دلاتی ہے۔ یہ تاریخ 19 رمضان کی تاریخ جو فجر کا وقت تھا، وہ قبل اس کے کہ میں جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں ان کی معلومات کے لیے میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں کہ 18 رمضان کی شب کا افطار آپ نے اپنی بیٹی شہزادی ام کلثوم کلام اللہ علیہا کے گھر کیا، اور جب افطار کرنے کا وقت آیا تو مولائے کائنات امیر المومنین امام المتقین جناب امیر حیدر کرار غیر فرار مشکل کشا جناب علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ام کلثوم سے اپنی بیٹی سے کہ بیٹی کبھی اب اپنے بابا کے دسترخوان پہ 2 نعمتیں ایک ساتھ دیکھی ہیں جو علی نے استعمال کی ہوں۔ یہ جملہ وہ ہے جو آج کا طالب علم جس کو سنے گا یا آج کے زمانے کا شخص سنے گا تو اس کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ کیا کوئی ایسا بھی دور گزرا ہوگا جس میں لوگ دسترخوان پہ، اور وہ بھی امیر المومنین اپنے وقت کے چوتھے خلیفہ اور اثنا عشری کے پہلے امام، وہ کسی ایک چیز سے روزہ افطار کرتے ہوں۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ دسترخوان پہ 2 چیزیں تھیں، ایک نمک رکھا ہوا تھا اور ایک گلاس دودھ کا تھا، شربت کا تھا۔ تو شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے چاہا کہ نمک اٹھا لیں۔ مولا علی نے کہا بیٹی ام کلثوم یہ شربت کا گلاس اٹھا لو، دودھ کا گلاس، علی آج نمک سے روزہ افطار کرے گا۔ تو آپ نے نمک سے روزہ افطار کیا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے جیسے شب گزرتی گئی 18ویں کی، اور یہ شب جا لگی 19ویں رمضان کی شب سے منسلک ہو گئی تاریخ سے، تو علی مرتضیٰ بار بار جاتے تھے اور افق آسمان کی طرف نظر ڈالتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے اور واپس آ جاتے تھے، جاتے تھے اور واپس آ جاتے تھے۔ شہزادی ام کلثوم بیٹی تھی، بیٹی سے باپ کا یہ اضطراب دیکھا نہیں گیا، یہ کیفیت دیکھی نہیں گئی۔ آپ نے کہا کہ بابا جان آج جو آپ کے چہرے کی رنگت ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے، آج آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا ہے، آج آپ کے ماتھے پہ میں نے کبھی زندگی بھر پسینہ آتے ہوئے نہیں دیکھا، آج آپ کی عجیب کیفیت ہے، آپ نے بڑے بڑے پہلوانوں کا مقابلہ کیا، آپ بڑی بڑی جنگوں میں گئے، کبھی آپ کی یہ کیفیت نہیں دیکھی کہ آپ کی رنگت زرد پڑ گئی ہو، یا آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا ہو، یا آپ کی پیشانی مبارکہ پہ جو ہے وہ پسینہ آتا ہوا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔
تاریخ میں جملہ موجود ہے کہ بیٹا آج میں اس قہار و جبار کی بارگاہ میں عدالت میں جا رہا ہوں جس کی بارگاہ میں جاتے ہوئے بڑے بڑے پہلوان لرزہ برندام ہو جاتے ہیں، لرزتے ہیں۔ علی آج اس کی بارگاہ میں حاضری دے گا جہاں بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے بہادر و جری لرزتے ہیں اور کانپتے ہیں جاتے ہوئے۔ امیر المومنین کی یہ حالت تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو اس شب کا حکم یہ تھا کہ گھر میں رہیں، نماز ادا کریں، اور اپنے اصحاب خاص میں حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی یہ کہا تھا کہ حذیفہ آپ کو میرے حق کی قسم ہے، آپ گھر میں رہیں۔ تو جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب امیر، کہیں یہ وہی رات تو نہیں ہے، یہ وہی رمضان تو نہیں ہے 19 کی تاریخ جب آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا سر مبارک شگافتہ ہوگا اور آپ کو تلوار لگے گی، اور آپ نے قاتل کا نام بھی بتایا تھا۔ کہا کہ میرا حکم یہی ہے۔ اصحاب وفا وہی ہوتے ہیں جو امام کے حکم پہ اطاعت کرتے ہوئے حکم کو بجا رہے ہیں۔ کیوں، کس طرح، کس لیے، ایسا کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جو اطاعت کی منزل پہ ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ سوالات نہیں اٹھتے ہیں، کیوں، کس لیے، کس طرح، پھر آپ کا کیا ہوگا، وہ حکم بجا لاتے ہیں۔ چنانچہ حذیفہ یمانی گھر میں تھے، حسنین علیہ السلام گھر میں تھے، اور آپ نے، میں ساری روایات کو ہٹا رہا ہوں، جیسے ہی اقامت ہوئی، اذان کے بعد اقامت، اور آپ مصلی عبادت پہ جلوہ افروز ہوئے، تو بس یہ سمجھ لیجئے گا کہ تاریخ سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہی پتہ چلتا ہے کہ پہلا سجدہ اور پہلے سجدے سے اٹھتا ہوا سر اور عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کی زہر میں آلودہ تلوار سر اقدس پہ پڑی، سر شگافتہ ہوا، اور لبھائے مولائے کائنات سے جو جملہ نکلا وہ جملہ تھا فزت رب الکعبہ، ارے رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ کتنا گہرا جملہ ہے۔ مولود کعبہ ہوئے تو یہ جملہ نہیں کہا، دوش رسول پہ سوار ہوئے یہ جملہ نہیں کہا، بستر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب ہجرت سوئے یہ جملہ نہیں کہا۔ خدا کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ رات 13واں سورہ، آیت نمبر 43، 43ویں آیت، یہ بھی دیکھیے، 1443 ہجری کا رمضان ہے، سورہ رات 13واں سورہ، اس کی آیت نمبر 43 بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے رسول آپ پریشان نہ ہوں اور بالکل افسوس نہ کریں جو آپ کو رسول نہیں مانتے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کے رسالت کی گواہی کے لیے خدا اور وہ شخص جس کو کتاب الہی کا پورا علم کافی ہے۔ اور جب جناب امیر سے کسی نے پوچھا آپ کی اتنی فضیلتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں، آپ غدیر میں مولا بنائے گئے، آپ مباہلہ میں بنی نجران کے مقابلے میں آپ گئے، آپ بستر رسول پہ شب ہجرت سوئے، آپ نے دوش رسول پہ سوار ہو کے قرآن پہ قرآن رکھا جا سکتا ہے، قرآن پہ نہج البلاغہ بھی نہیں آ سکتی، قرآن پہ صحیح بخاری بھی نہیں آ سکتی، قرآن پہ صحیفہ کاملہ بھی نہیں آ سکتی، قرآن پہ قرآن ہی آئے گا، نور اللہ نور، نور کے اوپر نور ہی آئے گا۔ یہ منظر ہمیں فتح مکہ کے وقت نظر آیا جب دوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مولا کائنات سوار ہوئے اور کہا کہ علی اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے آپ کو عرش کے اوپر پا رہا ہوں، عرش کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ لات، منات، عزا، یہ جو بت تھے یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ تھے جس کو مولا کائنات نے توڑے تھے۔ سورہ برات کسی کو لے کے بھیجا، فرشتہ آیا، قرآن میں آیت موجود ہے جسے سورہ توبہ 9واں سورہ کہا جاتا ہے، سورہ توبہ، جو بسم اللہ کا
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر پڑھنے کا حکم ہے۔ کسی کو لے کے بھیجا تھا، جبریل امی آئے یا آپ خود جائیے۔ لوگ کہتے ہیں علی کو مقام پہ ہر جگہ لوگ بڑھا دیتے ہیں، ہم نہیں بڑھاتے ہیں۔ رسول خدا ہر موقع پہ حضرت علی مرتضیٰ کو ہی آگے کر دیتے ہیں۔ میسنجر بھیج کے کسی کو بلایا گیا، سورہ برات کس کے ہاتھ سے لی؟ سورہ توبہ اور علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں دی۔ جب صلح حدیبیہ لکھنے کی باری آئی تو کاغذ و قلم علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں دیا۔ جب وہ بظاہر مسلمانوں کو شکست نظر آ رہی تھی، مگر وہ اس کے باطن میں مسلمانوں کی فتح یابی تھی، جو اس میں ڈاکومنٹیشن تیار ہو رہی تھی۔ اور جب محمد رسول اللہ پہ سگنیچر کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ اگر ہم اللہ کا رسول مانتے ہی ہوتے تو جھگڑا کس بات کا تھا، اس کو کاٹ دیں۔ بس کاغذ و قلم، صرف زندگی میں رسول خدا کو ایک مرتبہ نہیں کہا ہے علی مرتضیٰ نے کہ میں یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے رسول بنتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے رسالت ملتے ہوئے دیکھی ہے، میں یہ کاٹ نہیں سکتا ہوں۔ یہ کاغذ و قلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا تو اللہ کے رسول نے رسول اللہ کو کاٹا، کہنے لگے کہ اللہ کے بعد رسالت کا سب سے بڑا گواہ میں ہوں، اگر میں کاٹ دوں گا تو آپ کی رسالت کی گواہی کون دے گا پھر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فزت رب کعبہ، فزت رب کعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہے، بے شک علی مولود کعبہ ہیں، خانہ کعبہ میں آپ پیدا ہوئے، مگر آپ نے آخری سجدے سے اٹھتا ہوا سر عبد الرحمن ابن ملجم کی زہر آلودہ تلوار کے بعد جب قسم کھائی کعبے کی کھائی، کعبے سے آئے تھے، اللہ کے گھر سے آئے تھے، اللہ کے گھر سے جا رہا ہوں میں، اور مجھے خانہ کعبہ کے رب کی قسم، رب کعبہ، کعبے کے رب کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جملہ کیوں کہا؟ زندگی میں بے شمار کامیابیاں ملی، فاتح بدر و احد ہیں، فاتح خندق ہیں، عمر ابن وقت کا سر کاٹ کے مولا کائنات علی مرتضیٰ لے کر آئے، مرحب کا سر کاٹ کے علی مرتضیٰ خیبر میں لے کر آئے۔ آپ فاتح بدر و احد ہیں، فاتح خندق ہیں، فاتح خیبر ہیں، جس کے القابات کی تعداد ہی 700 سے زیادہ ہیں جو ہم تک پہنچی ہے، اور نہ جانے کتنے القابات اور ہوں گے۔ اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں سب کو رقم کروں آپ کے سامنے، مجھے آتے ہیں الحمدللہ، میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، مگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ سارے القابات کو بیان کیا جائے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک لقب جناب امیر کا ایک پورا موضوع اپنے اندر رکھتا ہے۔ سام النجوا، سرگوشیاں کا سننے والا، تم یہ کیا سرگوشی کر رہے ہو جب چوتھی خلافت ملی؟ کیا باتیں آپس میں کر رہے ہو کہ علی نے اس مقام پہ جا کے میں بیٹھ گیا ہوں جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے؟ بخدا آج حق حق کی جگہ پر آیا ہے۔ یہ آیت پڑھی آپ نے، سام النجوا، سرگوشیوں کا سننے والا، یاسب الدین، شہد کی ملکہ جو ہوتی ہے، شہد کی مکھی، اس کی ملکہ جو ہوتی ہے اس کو یاسوب کہتے ہیں، یعنی دین کے آپ بادشاہ، یاسب الدین ہیں آپ، سید العرب ہیں آپ، امیر کائنات ہیں آپ، امیر المومنین ہیں آپ، امام المتقین ہیں آپ، وجہ اللہ ہیں، جنب اللہ ہیں، اذن اللہ ہیں، اسد اللہ ہیں، ید اللہ ہیں، عین اللہ ہیں، لسان اللہ ہیں، قائد غر المحجلین ہیں، صالح المومنین ہیں، ذوالقرنین ہیں، شہ سوار لافتہ ہیں، شہنشاہ اولیاء ہیں، ساقی کوثر ہیں آپ، قائد غر المحجلین ہیں، خطیب منبر سلونی ہیں آپ۔ کیا کیا بات آپ کے میں بیان کروں گا، بہت مشکل ہے، بے شمار القابات ہیں آپ کے، بے شمار ہیں۔ آپ نے کہا جو کچھ پورے قرآن مجید میں، وہ سورہ یاسین میں ہے، جو سورہ یاسین میں ہے وہ اس کے بائے بسم اللہ میں ہے، جو پورے بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس کے بے میں ہے، اور جو بے کے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے، اور میں وہ بے کا نقطہ ہوں۔ نقطہ، یہ کیوں کہا کہ میں بے کا وہ نقطہ ہوں؟ اپنے آپ کو نقطہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر آپ بغیر نقطے کے بنائیں گے اور نقطہ نہیں ڈالیں گے تو پتہ نہیں چلے گا تے ہے، سے ہے، نون ہے، ہے،
جیم ہے، نقطہ کے بغیر مفہوم واضح نہیں ہوگا۔ ایک شاعر نے کیا خوب شعر کہا تھا، یہ بات مجھ کو بتاتی ہے میری عقل سلیم، علی جو تم میں ہو شامل تو بنتی ہے تعلیم، تے این لام یہ میم تعلیم، تعلیم میں سے تے اور میم نکال دیں تم بن جائے گا، اور این لام یہ علی دور ہو جائے گا۔ تو اگر اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرنا ہے تو علی کی ذات گرامی کو اپنے میں شامل کرنا پڑے گا، تبھی علم سے تم فیضیاب ہو سکو گے۔ بخدا علی زمین سے زیادہ آفلاق کے راستوں سے آگاہ ہو، تم کہاں سے آئے ہو، تمہیں کہاں جانا ہے، تمہارا انجام کار کیا ہوگا۔ میں اگر بتانا چاہوں تو بخدا بتا سکتا ہوں نہج البلاغہ، مگر میں نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھ میں گم ہو جاؤ اور ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فراموش نہ کر بیٹھو۔ میں نہیں بتاؤں گا۔ زمین جس کا 3 حصہ پانی اور 1 حصہ خشکی، آج تک دنیا میں کسی انسان نے 3 حصہ پانی کا بھی مکمل وہ تہ جہاں پہ سورج کی روشنی نہیں پہنچتی ہے، جہاں کیسی کیسی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، وہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ سندر ون کا جنگل آج تک مکمل طور پر کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ آئرلینڈ برمودا کسی نے آج طور پر جا کے نہیں دیکھا ہے کہ جو چیز اس کے اوپر سے پرواز کرتی ہے، نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ کے بیچ میں آئرلینڈ برمودا، وہ اس کو کھینچ لیتی ہے وہ چیز۔ تو وہ کیا ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان کی رسائی نہیں ہے؟ انسان تو مریخ کو، چاند کو، افلاک کو مسخر کر رہا ہے۔ اور علی مرتضیٰ مولا کائنات کہتے ہیں بخدا علی زمین سے زیادہ آفلاق کے راستوں سے آگاہ ہے۔ اگر وہ رب العالمین ہے، عالم جس کا تعین کرنا بعید العقل ہے، عالم کو جمع کر لیں عالمین بنے، وہ رب العالمین ہے۔ سورہ حمد، آپ رحمت للعالمین ہیں، تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہاں ماں خاتم الانبیاء کی رحمت ہے جا رہی ہے، اور جہاں اور 2 گواہ ہر وقت رسالت کے لیے موجود ہوں گے، اللہ اور وہ شخص جس کو کتاب الہی کا علم ہے، تو مولا کائنات کیسے نہیں ہوں گے؟ اسی لیے آپ کا لقب ہے ابو تراب۔ مٹی کائنات کی بیس ہے، مٹی کائنات کی اساس ہے، افلاک میں مٹی مٹی ہے اور آپ ابو تراب ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، مٹی موجود ہو، تراب موجود ہو، ابو تراب نہ موجود ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کسی نے پوچھا معراج کسے کہتے ہیں؟ جواب دینے والے نے جواب دیا معراج محمد اور علی کے راج کو معراج کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن ملجم کو گرفتار کر لیا لوگوں نے، مولا کائنات نے کہا نماز تمام کرائی جائے، نماز تمام ہوئی، شربت لا کے اس کو پلایا گیا، اور آپ نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ اگر میں بچ گیا تو میں اس کا بدلہ لوں گا، کیونکہ اس نے ایک بار مجھ پہ مارا ہے، ایک بار سے حملہ کیا ہے، میں ایک بار اس کے اوپر ماروں گا، اور اگر میں نہ بچا تو میں وصیت کرتا ہوں کہ اس کو صرف ایک ہی بار مارنا۔ مجھے تاریخ میں کوئی ایسی روایت دکھا دیں کہ علی مرتضیٰ نے یہ کہا ہو مولا کائنات نے کہ دیکھو اس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار میرے سر میں ماری ہے، اس کو زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے ایک بار مارنا، یہ کہیں پر نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ جب عبد الرحمن ابن ملجم کو گرفتار کر کے لائے تو کہا کہ میں بچ گیا تو میں ایک بار ماروں گا، اور اگر میں نہیں بچا تو دیکھنا اس کو ایک ہی بار سے اس کے اوپر بار کرنا، ایک ہی بار اس نے میرے اوپر کیا تھا تو ایک ہی بار مارنا ہے اس کو۔ اور جب گلیم کمبل میں آپ کو رکھ کے لے جائے گئے تو اپنے اصحاب سے کہا کہ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اب میری بیٹیوں کو جب پتہ چلے گا یہ ہو گیا ہے، تو میں چلتا ہوا گھر سے گیا تھا، اور جب گھر سے روانہ ہوا تھا تو بطخوں نے میرا دامن تھام لیا تھا۔ اسی وقت مولا کائنات نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ اگر اس کا دانہ پانی کا انتظام نہ کر سکو تو اس کو آزاد کر دینا ان بطخوں کو۔ تو میری بیٹیاں جب مجھے اس حالت میں دیکھیں گی تو ان سے صبر نہیں ہوگا، تو اپنے آپ کو کھڑا کیا مولا کائنات نے۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام نے سہارا دیا اور آپ کو حجرے میں لے کر آئے۔ جب آپ کو حجرے میں لائے تو ایک کوہرام برپا ہو گیا مولا کائنات کے گھر میں۔ علی مرتضیٰ اور اذان کی جب آواز آئی تھی الا قتل امیر المومنین، الا قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھ لگی تھی حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
بیوی نے شانہ ہلا کے ان کو اٹھایا، یہ کیسی آواز آ رہی ہے مسجد سے؟ امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ بے شمار چاہنے والے اصحاب نے علی کے گھر کو گھیرے میں لے لیا تھا، اس میں ایک سے ایک چاہنے والا موجود، ایک سے ایک مولا کا چاہنے والا موجود۔ میں شاید پڑھ نہ سکوں اس کیفیت کو، اور جراح بلایا گیا، جراح جو زخم کے اوپر مرہم پٹی کرتا ہے، علاج کرتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جس کے لیے خود جراح آیا ہو وہ کیا کسی کی مشکل کشائی کرے گا؟ جی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس میں بھی مولا نے سبق دیا کہ کینسر کے مریض کو بھی کوئی گھر پہ یا قبرستان میں نہیں چھوڑ دیتا ہے، اس کا بھی علاج آخری وقت تک کرایا جاتا ہے۔ حجت تمام کرنے کا پیغام ہے اس کے اندر۔ جراح کو بلا کے بتایا قوم کو کہ حجت پوری کرتے رہنا، نا امیدی کفر ہے۔ جراح آیا، جراح نے کہا بچوں یہ زخم اب صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے امامہ اتار کے دور پھینک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیویوں میں رونے کا کوہرام برپا ہوا۔ وہاں سے مولا کائنات نے اپنے اصحاب سے کہا علی کا آخری سلام قبول کرو، ابھی علی تمہارے درمیان موجود ہے، مگر جو پوچھنا ہے جلدی سے پوچھو، مختصر پوچھنا، علی میں اتنی طاقت نہیں ہے، کیونکہ زخم اور چہرے کا رنگ ایک سا ہو گیا تھا، زرد۔ مولا کا بتانا مشکل ہو رہا تھا کہ زخم کی پٹی کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہاں ختم ہو رہی ہے۔ چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا علی مرتضیٰ کے۔ اصحاب نے سے کہا علی کا سلام لو، چاہنے والوں علی کا آخری سلام لو، اب علی کو حشر میں دیکھو گے۔ دیکھو مختصر بات پوچھنا، علی میں اب اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ علی تفصیل سے جواب دے تم سے۔ وہ مولا علی اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ مولا کو ضرب لگی، ضرب لگنے کے بعد گھر میں آئے۔ 19 کا دن گزرا، 20 کا دن گزرا، اور وہ 21 رمضان آئی جب یہ دنیا علی مرتضیٰ ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ، اسد اللہ، فاتح بدر و احد، خندق، ایلیا، ابو الحسن، زوج بطول، کشف القروب، قاتل الناقصین، قاتل المشرکین، سید العرب، ابو الائمہ، ابو تراب، سید العرب، نفس اللہ، نفس رسول، مولود کعبہ، وصی رسول، اخی رسول، داماد مصطفیٰ، کل ایمان، عدد اول، نور اول، مخلوق اول، بشر اول، ساقی کوثر، مرد جہاد، حافظ قرآن، قاری قرآن، ناشر قرآن، محافظ قرآن، کرار غیر فرار، مولا کائنات، حلال مشکلات، حیدر کرار، جناب امیر المومنین، امام المتقین، ساقی کوثر، قائد غر المہجرین، سامع النجوہ، صالح المومنین، ارتضیٰ، مرتضیٰ، نقطہ با، قصب النار والجنہ، صاحب اللوائے الحمد۔ لوائے الحمد کہتے ہیں علم کا طویل ترین جو پھریرا ہوتا ہے، جس کو محرم میں اور ربیع الاول میں چاہنے والے علم نصب کرتے ہیں، اس میں جو گرین رنگ کا پھریرا ہوتا ہے اس کو لوائے الحمد کہتے ہیں۔ صاحب اللوائے الحمد، طویل ترین پھریرے کا مالک جب روز حشر ہوگا، رسول خدا مسند مقام محمود پہ جلوہ افروز ہوں گے امت کی شفاعت کے لیے، تو لوائے الحمد لیے ہوئے، طویل ترین پھریرا لیے ہوئے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے۔ اس کے سائے میں آپ کے چاہنے والوں کا مجمع کثیر جمع ہوگا۔ میں بتاؤں، لوگ نجف اشرف جاتے ہیں، نجف اشرف میں 2 مینار ہیں، ایک مینار کے نیچے علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہیں، دوسرے مینار کے نیچے مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہیں، اور مولا کے جو چاہنے والے اصحاب باوفا تھے، جناب سلمان فارسی علیہ السلام، کیونکہ رسول خدا نے کہہ دیا کہ وہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، وہ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ یمانی، میثم بن تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسبق ابن نباتہ، کیا کہنا ہے آپ کا، حجر ابن عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساسا بن سوہان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ در نجف ہے۔ بعد السلام میں لوگوں کو یوں در نجف ملتا ہے جس کو تراشا جاتا ہے، پھر وہ انگوٹھی بنا کے عقیدت مند اہل ایمان اہل مودت اپنی انگلیوں میں پہنتے ہیں در نجف۔ آج تک بعد السلام سے وہ در نجف ملتا ہے، اور مولا کے یہ اصحاب بوفا یہ ہیں در نجف اصل میں مولا کائنات کی نظر میں، جس میں مولا کے اصحاب تھے۔ میثم تمار تھے کہ میثم تمار سے کہا تم کو میری محبت میں تمہاری زبان قطع ہوگی۔ جب صاحب امر کوئی حکم دیتے تو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اگر حاکم گردن اڑا دیتا اور کہتا میں نے جان بھی لے لی اور میں نے علی کے قول کو نعوذ باللہ رد بھی کر دیا، تو وہ کر نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ مولا علی نے جو کہہ دیا بس وہ کہہ دیا، وہی ہونا ہے۔ اعضا کاٹے گئے، سب کاٹے گئے، اور یہاں سے میثم تمار علیہ السلام مولا علی کی مدح بیان کر رہے تھے، آخری میں حکم دیا زبان کاٹ دو۔ مولا کائنات کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آج لوگ جمع غفیر کیے ہوئے حرم امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا طواف کر رہے ہیں، اور آج دنیا سے 21 رمضان کو وہ تاریخ کا وہ احساس باب بند ہو جاتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں۔ رسول خدا کی ساری زندگی میں کبھی سلونی کا دعویٰ نہیں کیا آپ نے، کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو آگے کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کسی نے پوچھ بھی لیا کہ آپ نے اپنے سے بڑا بھی کسی کو شجاع پایا ہے؟ کہا بے شک پایا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کون؟ کہا وہ اللہ کے رسول میرے چچا زاد بھائی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ سے بھی کئی گنا زیادہ شجاع ہیں۔ ضروری نہیں ہے کیونکہ جس کو رحمت للعالمین کا لقب مل گیا ہو وہ شمشیر زنی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رسول خدا شجاع نہیں تھے، بہت بڑے شجاع تھے۔ علی مرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا رسول خدا؟ آپ کو جلال آ گیا، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اے گستاخ، تو نے کیسا گستاخانہ سوال کیا ہے، کیسے گستاخی کی ہے؟ میرا تقابل رسول خدا سے کراتا ہے؟ میری مثال اس اونٹنی کے بچے کی ہے جو اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ میری ذات رسول خدا کی نظر میں، اور میں رسول خدا کو جہاں وہ اپنا قدم چھوڑتے تھے میں وہاں اپنا قدم رکھتا تھا۔ جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، میری یہ حالت تھی کہ میں رسول خدا کے پیچھے اس طرح میں نے زندگی گزاری ہے۔ مولا کائنات نے پوری زندگی جب تک رسول خدا دنیا میں بظاہر موجود رہے کبھی سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، کبھی آپ کے قول کو یہ نہیں کہا کہ مولا کسی اور کو بھیج دے، اللہ کے رسول کسی اور کو بھیج دے۔ اگر عمر ابن وقت کے مقابلے میں جانا ہے علی تم جاؤ، اگر دعوت ذوالشیرہ میں کہا کہ میں اس کو خلیفہ بناؤں گا، اس کو جانشین بناؤں گا، اس کو اپنا بھائی بناؤں گا، پھر دنیا والآخرہ اس کو وزیر بناؤں گا، تو مولا کائنات نے کہا گرچہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں، میں ناتواں ہوں، مگر اللہ کے رسول میں قدم قدم پہ آپ کی نصرت کروں گا، میں قدم قدم پہ آپ کے لیے کام کروں گا، آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ کے رسول خیبر میں بلایا، آ گئے، علی قید پڑ گیا ہے، پانی کو تلاش کرو، مکے میں قید پڑ گیا تھا، آپ نے 7 کنویں کھودے، پانی تلاش کیا، آپ کو کہا سورہ برات لے کے مشرکین کے درمیان چلے جاؤ، آپ کو کہا اپنی جان بچانے کے لیے حکم ہوا اپنے علی مرتضیٰ بستر پہ سو جاؤ، سو گئے۔ اس وقت سونا عین واجب تھا، جب رسول اللہ نے کہا سو جاؤ تو سونا عین واجب تھا، اس وقت علی مرتضیٰ جاگ نہیں سکتے تھے۔ آیت قرآن میں بندوں میں ایک ایسا بندہ جس نے راتوں رات نفس بیچا اور مرضی رب لے لی، میں کیا بتاؤں، کیا کہوں؟ میں یہیں پہ اس کو گفتگو کو تمام کرتا ہوں کہ موقع ملا تو کل اس کا حصہ دوم بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ تاریخ آنے والی ہے جب 19 کی فجر اور مولا کائنات کو ضرب لگی، اور کیوں آپ کے لوحہ مبارکہ سے یہ نکلا فزت رب کعبہ رب الکعبہ، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ میں کل انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں دوسرے حصہ دوم میں اس کو وضاحت کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔